اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 84، 85، 84 اور 85 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان عطا کیا، تو وہ سامان ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور آپ کے ذہن میں یاد ہوگا آپ کو کہ کفار مکہ نے جو 3 سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور ان کو یہ سوالات یہودیوں نے سکھائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب صرف ایک نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیے، روح کے بارے میں بتائیے، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، یعنی اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جو مشرق سے مغرب تک سفر کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ تو روح کے بارے میں جہاں تک سوال ہے تو وہ تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، اس کا جواب گزر چکا ہے، اور اصحاب کہف کا تذکرہ اسی سورۃ الکہف کے اندر گزر چکا ہے۔ اب یہ ذوالقرنین کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ آیت نمبر 83 میں ہم نے ذوالقرنین کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی، اور مورخین کے اقوال ہم نے اس سلسلے میں پیش کیے تھے کہ یہ ایک ایسی کوئی شخصیت تھی جس سے یہود اچھی طریقے سے واقف تھے، اور ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ وہ سائرس جو ہے بادشاہ تھا، اور بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے، اور بھی دیگر بادشاہوں کو کہا گیا ہے، اس سلسلے میں سکندر کو بھی کہا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کے سلسلے میں گفتگو کر لی تھی۔ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، وآتیناہ، اور ہم نے اسے عطا کیا تھا، من کل شیء سببا، ہر چیز کا سبب اور ذریعہ اسے دیا تھا۔ لفظ سبب جو ہوتا ہے وہ پہلے زمانے میں جو کھجوروں کا جو درخت ہوتا تھا، تو کھجور کے درخت پر رسی لٹکاتے تھے کھجوروں تک پہنچنے کے لیے، تو اس رسی کو سبب کہا جاتا تھا۔ بعد میں پھر یہ ہر قسم کے ذریعے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو ذریعہ پہلے فرمایا گیا انا مکننا لہو، بے شک ہم نے، یہ بے شک کا لفظ یہ قطعیت کے معنی میں آتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شبہے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اسے زمین پر اقتدار دیا، تمکین دی ہم نے۔ وہ زمین پر اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی سلطنت، اس کی حکومت پختہ ہو گئی۔ اور یہ اشارہ ہے کہ مکے کے اندر جو نبی ہیں جن کو تم ستا رہے ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر تم پتھر پھینک رہے ہو، جن کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، اور جن کو اذیتیں دے رہے ہو، اور جن کے ماننے والوں کے ساتھ تم بہت برا سلوک کر رہے ہو، ہم انہیں اقتدار دیں گے، ہم انہیں طاقت دیں گے، ہم ان کے پیر زمین پر جما دیں گے، اور حکومت بھی انہیں ہم دیں گے۔ تم ذرا سا سوچو کہ تم یہ جو ظالمانہ روش اختیار کیے ہوئے ہو یہ کیسی ہے۔ تم اپنے برتاؤ اور اپنے کردار کو دیکھو، اور دیکھو کہ جو ذوالقرنین ہے جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم نے تو سوال کیا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ تم اسے آزماؤ کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم تمہیں اس کا واقعہ سناتے ہیں تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ کی سنت کیا ہے زمین پر، اللہ کا طریقہ کیا ہے زمین پر، اللہ ظالموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور اپنے ماننے والے متبعین کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا ہے، اپنے مومنین کے ساتھ میں اور موحدین کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا ہے، تم جان لو۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں جو بہت ساری باتیں کی گئیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، اور لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ غالباً نبی تھے کوئی دوسرے، اور ان نبی کے ارشادات کی روشنی میں وہ ذوالقرنین آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور نیک اور صالح تھے۔ تو اور نبی کوئی دوسرے تھے، نبی کے اوپر وحی آتی تھی اللہ کی، اور پھر وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتے تھے، امتوں کو، اور ان کے ماننے والوں میں ذوالقرنین کا نام بہت بڑا نام تھا، اور وہ ان کی باتوں کی تعمیل کرتے تھے، اور اس طریقے سے تو ہم نے زمین پر اسے تمکنت عطا کر دی، حکومت، اقتدار ہم نے عطا کیا، اور من کل شیء سببا، ہم نے ہر سبب اسے دے دیا، یعنی تمام وسائل، تمام ذریعے،
جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مطلب اقتدار کو جس کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی حکومت چلانے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت میں اپنے قدموں کو جمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دی، جسے طاقت دی، شجاعت دی، شجاعت ہے، قوت ہے، اسی طریقے سے سوچنے کی صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت ہے، فوجیں ہیں، دولت ہے، اسلحہ ہے، اور سامان ہے، سفر کرنے کے لیے سامان ہے، لشکر ہے، لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے تہذیبوں کو ترقی دینے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، اور عقل ہے، بینائی ہے، دانائی ہے، اور تدبیر ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے انہیں عطا کی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ انا ہم نے کیا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکین دی، اور ہم نے ہر شے کا، ہر چیز، اس کے اسباب ہم نے اس کو فراہم کر دیے۔ اللہ جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو اس کے لیے راستے خود بناتا چلا جاتا ہے۔ بندہ صرف اللہ سے مانگنے والا بن جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ نے جو رسول بھیجا ہے ان کی مکمل اطاعت کرنے والا بن جائے، تو اسباب اللہ خود بنا دیتے ہیں، اسباب تو اللہ تعالیٰ خود دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو انا مکننا کا لفظ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سب ہم نے اسے دیا تھا۔ اس دنیا میں کسی کو طاقت دینا، کسی کو اقتدار دینا یہ ہمارا کام ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ جو ظالمانہ روش اختیار کرتے ہیں ہم انہیں ظلم سے ان کا جو ظالمانہ روش اختیار کرتے ہیں ہم انہیں ان کے ظلم پر باقی نہیں رہنے دیتے، اس ظلم کا انہیں بدلہ مل کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، تمام شہنشاہوں کے آپ شہنشاہ ہیں، تمام بادشاہوں کے آپ بادشاہ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں حکومت، اقتدار، سلطنت دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں آپ چھین لیتے ہیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں، اس کے پیروں تلے زمین نکال دیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، سب خیر کی چابیاں سب آپ کے ہاتھوں میں ہیں، جس کو جو بھی ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے، جس کو جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اللہ کے انعام کی جو چھینٹیں اس کے اوپر پڑ گئیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جو ذرہ تھا وہ آفتاب بن گیا، جو کچھ نہیں تھا، بے سر و سامان تھا، وہ صاحب سطوت، صاحب جبروت، صاحب طاقت، صاحب سلطنت بن گیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے ان اسباب کو اختیار کیا، وہ اسباب کو لے کر چلا اور آگے بڑھا۔ اب جو آگے بڑھا وہ عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے بڑھا، خیر کو پھیلانے کے لیے بڑھا، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے بڑھا، ظلم کو دور کرنے کے لیے بڑھا، اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے اس کا پورا تذکرہ ہے کہ وہ چل پڑا، اللہ کی ایک لمبے سفر کی طرف چل پڑا۔ ایک اسے لمبا سفر کرنا تھا، مشرق سے مغرب کا سفر، ادھر مشرق کی طرف بڑھتا چلا گیا، ادھر مغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا وہ بندہ جسے ذوالقرنین کہا گیا ہے، جو نیک اور صالح تھا، وہ کس قدر اتنی دولت پانے کے باوجود اس کی طبیعت میں انکسار تھا، تواضع تھا، اللہ سے لو لگانے والا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا تھا۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو دولت پا کر، شہرت پا کر، عزت پا کر، طاقت پا کر اتراتے نہیں ہیں، گھمنڈ اور غرور انہیں چھو کر بھی نہیں گزرتا، بلکہ وہ اور سراپا نیاز بن جاتے ہیں، وہ اور سراپا انکسار بن جاتے ہیں، ان کے اندر تواضع آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے زمین پر اقتدار دیا، ہم نے اسباب مہیا کیے، یہ اسباب لے کر وہ چل پڑا۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا تھا، اور یہاں پر ہے عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے جہاد کا سفر ہے، یہ تذکرہ ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر جو بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں، جو راز پوشیدہ ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے تمکین کیسے دی، زمین پر اقتدار کیسے دیا، جب پوری قوم، پورے لوگ اللہ کے اطاعت گزار بن گئے، شرک ان کے اندر سے دور ہو گیا اور اللہ پر بھروسہ ہو گیا۔ آج ہمارا دل نہ معلوم کہاں کہاں لگا ہوا ہے، ہر ایک سے خوف ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پر جس طرح توکل کرنا چاہیے تھا وہ توکل باقی نہیں، اللہ پر جو بھروسہ کرنا چاہیے تھا وہ بھروسہ باقی نہیں۔ ہمارا بھروسہ عہدوں پر ہے، کرسی پر ہے، پیسے پر ہے، دولت پر ہے، سورس پر ہے، وسیلے پر ہے، ذرائع پر ہے، فلاں پر ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، اور جو سب کی جڑ ہے اللہ رب العزت کی شان، اس کی ذات، وہاں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں سب سے امیدیں ہو جاتی ہیں، ہم سب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جس سے بھروسہ کرنا چاہیے، جہاں سے ساری طاقتیں نکلتی ہیں، جو سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے، جو حالات کو صالح کر دیتا ہے، حالات کو بنا دیتا ہے، حالات کو موافق کر دیتا ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں، اس کو راضی کرنے کی، اس کو منانے کی کوئی فکر نہیں، اس اللہ سے لو لگانے کی کوئی فکر نہیں، اس اللہ کے احکام کو ہم صبح و شام توڑتے رہتے ہیں، استغفار کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کر سکیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑا کر معافی مانگ سکیں کہ پروردگار یہ زندگی جو گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، پروردگار ہمیں اس گناہوں کے دلدل سے نکال لے اور نیکیوں کی راہ ہمیں عطا کر دے، اپنی خوشنودی اور اپنی رضا ہمیں عطا کر دے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہم کو معاف کر دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی چادر تان دے۔ ہمیں دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے کی تفسیر انشاءاللہ پھر بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔